تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اب آئیے ایک اور آخری میں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ اور ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. پارہ نمبر 30 سورہ فلق اور آیت نمبر پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. اب ذرا ترجمہ سن لیجیے ان حضرات کا. محمود الحسن کہتے ہیں تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی. یہاں ایک شبہ آتا ہے، صبح کا رب تو رات کا کوئی اور ہوگا اور دوپہر کا پتہ نہیں کوئی اور ہے کہ پھر یہ ترجمہ ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی. تھانوی صاحب آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. مطلب یہ بھی صبح کی رب کی لے رہے، رات میں پھر کسی اور کو دیکھیں گے. جالندری صاحب کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اب وہ عبد الماجد دریابادی صاحب آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. مولانا وحید السما صاحب کہتے ہیں اے پیغمبر کہہ دے میں پناہ میں آیا اس خدا کی جو صبح کا مالک ہے، یعنی رات کا مالک کوئی اور ہے. ڈپارٹمنٹ بٹے ہوئے ہیں. محمد جناگڑی صاحب آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مودودی صاحب کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. فہیم الدین صدقی صاحب کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی سب زیادہ تر یہی ترجمہ ہو رہا ہے، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تو رات کے اور دوپہر کے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب فلک لفظ تو آیا ہے یہاں اور فلک کے معنی صبح ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت یہاں دیکھیں کیسے ترجمانی کرتے ہیں اس آیت کی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، رات کا بھی وہی پیدا کرنے والا، دوپہر کا بھی وہ خالق ہے. یا خالق کی صفت کو اجاگر کیا، رب کے وقت اور قیودوں کی ڈیوٹی کو نہیں بتایا ہے. اتنے بجے کا کوئی اور رب ہے، اتنے کا اور کوئی رب ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، رات کا الگ ہے. نہیں، میں پناہ میں آیا. آپ کہو تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں خالق کی صفت کو اجاگر فرمایا کہ صبح جو یہ پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، رات جو پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو جب صبح ہو تو اس کی ہی پناہ مانگو، رات ہو تو اسی رب کی پناہ مانگو، دوپہر ہو تو اسی رب کی پناہ مانگو. اس لیے کہ جتنے پہر ہے، جتنے اوقات ہے، سب کا خالق ایک ہی ہے.